کریں گے۔ ہمارے ملک کے اور ہمارے شہر کے ایک انتہائی معروف اور بین الاقوامی شہرت یافتہ صحافی، دانشور، کالم نگار، جن کی بے شمار کتابیں بہت مشہور رہیں اور ان کی ایک مشہور کتاب دی اسٹوری آف ایکسپلوڈنگ مینگوز بیسٹ سیلر بھی رہی ہے، میں انتہائی ادب سے درخواست گزار ہوں محمد حنیف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد حنیف صاحب۔ حیدر بھائی شکریہ۔ میری کتاب کا نام ہے اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز۔ میں مقالہ پیش نہیں کروں گا، کچھ ایک چھوٹا سا پیس ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ چونکہ آج ہم قائد اعظم کے نام پہ یہ محفل ہے، تو اگر کسی کو بات اس میں کوئی بری لگے گی تو اس کو برداشت کیا جائے گا۔ جب کل حیدر صاحب نے فون کر کے کہا کہ تقریب ہے اور قائد اعظم کے بارے میں ہے اور ان کے خیالات کے بارے میں ہے، تو واللہ جس طرح کے حالات میں ہم رہ رہے ہیں، پہلا خیال مجھے یہ آیا کہ ان کی ایمبولینس تھی جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو زیارت سے چلی تھی اور کراچی پہنچی، اس کے بارے میں کچھ لوگ سازشیں بھی بتاتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ہر بڑے واقعے کے پیچھے ایک سازش ہوتی ہے کہ ایمبولینس خراب ہو گئی، اس میں پیٹرول نہیں تھا۔ لیکن مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ یہ اگر ایمبولینس کوئٹہ سے چلتی آج اور اس میں محمد علی جناح صاحب تشریف رکھتے ہوتے تو رستے میں ان کی گاڑی کو کوئی روکتا، انہیں کہتا کہ شناختی کارڈ دکھاؤ، اور جب وہ شناختی کارڈ دکھاتے اور ان کو پتہ چلتا کہ ان کا تعلق کس فرقے سے ہے تو وہ شاید کراچی پہنچ بھی نہ پاتے۔ ہم سب کا اس بات پہ اتفاق ہے، اس بات پہ بہت سارے اختلافات ہیں کہ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ جیسا آج ہے ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے۔ اور ان کے نام پہ سیاستدان بھی اور میڈیا میں بیٹھے میرے جیسے لوگ بھی بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک بنیادی بات ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بننے کی کوئی اور وجہ رہی ہو یا نہ رہی ہو، بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان بر صغیر میں ایک اقلیت تھے، ہماری تعداد کم تھی، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے، ایسا گھر بنائیں گے جس میں ہم کمزور لوگ جو ہیں ان کی حفاظت کر سکیں، اور جو ہمارے درمیان کمزور لوگ ہوں گے ان کی بھی ہم حفاظت کر سکیں۔ یہ بڑا بنیادی سا سمپل سا کانسیپٹ ہے، 5ویں جماعت کے بچے کو بھی اگر کلاس میں بیٹھ کے صحیح طرح سے سمجھایا جائے تو اسے سمجھ آ جاتا ہے۔ مجھے یہ علم نہیں کہ ہم سب کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتا۔ تو میں نے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک احمدیوں کی مسجد، عبادت گاہ، جو آپ کا دل کہتا ہے آپ اس کو کہہ لیں، اس پہ ایک حملہ ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم کہہ لیتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا، اس کا عنوان ہے کافر فیکٹری، تو میں یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو پاکستان کا شہری ثابت کرنے کے لیے شناختی کارڈ کا فارم بھرتے ہیں تو آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے جو دنیا کے کسی اور مسلمان ملک میں کسی مسلمان شہری سے نہیں پوچھا جاتا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی دماغی صحت ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آپ چور ہیں یا سمگلر، زندگی میں کتنے ریپ کیے ہیں، کبھی ٹیکس دیا ہے یا نہیں، جناح کو قائد اعظم مانتے ہیں یا کافر اعظم، بچوں کو اسکول پڑھاتے ہو یا بھیک مانگنے کے لیے بازار میں چھوڑتے ہو، شریعت چاہیے یا سوشلزم، پاک فوج کو قوم کا سرمایہ سمجھتے ہو یا قوم کے سرمایہ کا چور۔ آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ ثابت کریں کہ آپ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، پارسی، سکھ یا بت پرست نہیں ہیں، لیکن حلف نامہ جو شناختی کارڈ کے فارم میں ہے اور جسے ہم 25 سال سے زائد عرصے سے آنکھ بند کر کے کبھی اپنے دستخط سے اور کبھی انگوٹھا لگا کر صدقے دل سے بھر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں احمدی نہیں ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں، میں ان کے ذیلی فرقے لاہور گروپ سے بھی تعلق نہیں رکھتا۔ ایک چھوٹے سے فرقہ جو ہمارے آئین کے مطابق اب غیر مسلم ہے، لیکن اسے بھی ہماری طرح نمازیں پڑھنے اور داڑیاں رکھنے
کا شوق ہے، اس سے ہمیں اتنا خوف کیوں آتا ہے؟ ہمارے ایمان کو السلام علیکم کہنے والے، بسم اللہ پڑھنے والے، مسجدوں میں نماز قائم کرنے والوں سے اتنا خطرہ کیوں کہ اگر وہ سلام، بسم اللہ اور مسجد جیسے الفاظ بولیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں سیدھا جیل جانا چاہیے؟ اور یہ کیسے ہو گیا کہ دنیا کے زیادہ تر اسلامی ممالک میں کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان کے مذہب اور معاشرے کو سب سے زیادہ خطرہ قادیان کے گاؤں سے اٹھنے والے اس فتنے سے ہے؟ لاہور میں احمدی مسجدوں پر حملہ کرنے والوں کی عمریں اتنی کم تھیں کہ انہیں یہ بھی علم نہ ہوگا کہ سن 1974 سے پہلے احمدی مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سمجھے جاتے تھے، لیکن 35 سال کے اندر ہمارے ایمان میں اتنی پختگی آئی ہے کہ ہم نے نہ صرف انہیں کافر قرار دیا ہے بلکہ دنیا کے بدترین کافر۔ جب ہم احمدی مسجد گاہ کو عبادت گاہ کہنے پر مصر ہوتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے قانون کی پابندی کر کے 3 سال قید بامشقت سے تو بچتے ہی ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں، نہ یہ مندر ہے، نہ کلیسا، نہ گردوارا، نہ سنیگاگ، یہ ایک عبادت گاہ ہے جہاں وحشی بت پرست کسی بھی خدا کو نہ ماننے والے لوگ خدا اور اس کے رسول اور اس کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا کہ بہت سے احمدی اپنے آپ کو ہم سے زیادہ بہتر مسلمان سمجھتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کام جو پوری اسلامی دنیا میں نہیں ہو سکا بلکہ زیادہ تر گمراہ مسلمانوں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، وہ اس مملکت خدا داد میں کیسے ممکن ہو گیا؟ قیام پاکستان سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ہم ہمیشہ ان کی 11 ستمبر والی تقریر کو کوٹ کرتے ہیں، اس کا حوالہ نہ دیتے ہوئے بھی بریلوی صاحب نے دیا، لیکن ظاہر ہے علامہ اقبال قائد اعظم ایک سیاستدان تھے، انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہوں گی۔ تو ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک ایسی لیبارٹری ہو جہاں اسلامی نظریات پر تجربات کیے جا سکے، اور قائد اعظم کا یہ قول معاشرتی علوم اور تاریخ کی ہر کتاب میں، ہر سکول میں آج کل پڑھایا جاتا ہے۔ تو لیبارٹری میں جو تجربات کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کی پروڈکشن بڑے پیمانے پر شروع ہو جاتی ہے۔ 70 کی دہائی میں ہم نے نئے کافر تیار کرنے کا جو کامیاب تجربہ کیا تھا وہ وہیں نہیں رکا۔ 80 اور 90 کی دہائی میں کئی مسجدوں سے نعرے اٹھے، کافر کافر، شیعہ کافر، اور ملک کے طول و عرض میں شیعہ ڈاکٹر، استاد، وکیل، تاجر اور دانشور چن چن کر انتہائی بے دردی سے قتل کیے گئے، اور اتنی بے دردی سے قتل کیے گئے کہ احمدی بھی کہہ اٹھے ہوں گے کہ شکر ہیں ہم کافر ہیں، شیعہ نہیں۔ فوج پہلے طالبان کو مومنین سمجھتی تھی، اب کافر سمجھتی ہے، یا شاید ہمیں تو یہی بتاتی ہے۔ پنجاب کی حکومت پنجابی بولنے والے طالبان کو مسلمان سمجھتی ہے، پشتو بولنے والوں کو کافر۔ یا الہی، یہ ملک ہے یہ کافر بنانے کی فیکٹری۔ اس کے بعد سے کافر پیدا کرنے کا کاروبار اتنا پھیل چکا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہر شہری کے لیے 2 اور ایسے مسلمان موجود ہیں جو اسے کافر سمجھتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہنے والے یا حسین کہنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والوں کو کافر کہتے ہیں، داتا صاحب پر منتیں ماننے والے بلے شاہ کے مزار پر دھمال ڈالنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ جب ہم اپنے شناختی کارڈ کے فارم پر دستخط کر کے یا انگوٹھا لگا کر کسی کو کافر قرار دیتے ہیں تو ساتھ ہی اپنے لیے بھی ایک فتوے کی راہ کھول دیتے ہیں۔ چونکہ مرنے والے بدترین کافر تھے اس لیے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی کفر ہے، لیکن یہ دعا تو کی جا سکتی ہے کہ جو باقی بچے ہیں اللہ انہیں زندہ رکھے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے محمد حنیف، جو اپنے منفرد لب و لہجے میں اور اپنے بے باک مضمون میں